بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا ملک پاکستان کے جو ایک واحد نیوکلیئر پاور ہے عالم اسلام میں، چھوڑیں گے؟ یہ نہیں چھوڑیں، باری پر آئیں گے، باری باری، پہلے راستے کے ہرڈل صاف کر لیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اینڈ پر آ کر پھر وہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، آج ہم یہی صفحہ مکمل کریں گے، آگے نہیں جا پائیں گے، سن لیں امریکہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ایک سید، ایک مولانا اور ایک عام آدمی، یہ اکٹھے کہیں جا رہے تھے، ان کو بھوک لگ رہی تھی، راستے میں ایک باغ آ گیا، ان کو بھوک لگ رہی تھی، انہوں نے باغ کے پھل کھانے شروع کر دیے۔ جو باغ کا مالک تھا مثلا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تھا وہ اکیلا، اس نے کہا کہ یہ ویرانہ ہے اور بندہ بھی اور کوئی نہیں، اگر میں نے ان کو منع کیا تو ہو سکتا ہے یہ مجھے ہی پکڑ کے مار پیٹ کر دے۔ تو اس نے پلان سوچا، اس نے آیا ان کے پاس، سلام کیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون ہے؟ اس نے بتایا جی میں آپ کا خادم ہوں، اس باغ کا مالک۔ جیسے اب کچھ ممالک کی خدمت مثلا امریکہ کر رہا ہے، میں آپ کا تو خادم ہوں، تو آپ تعارف کروائیں۔ سید نے تعارف کروایا میں سید ہوں، مولانا صاحب نے تعارف کروایا میں مولانا ہوں، اور عام آدمی نے تعارف کروایا کہ میں نہ سید ہوں نہ مولانا ہوں، میں تو بس ان کے ساتھ آیا۔ تو اس نے جو باغ کا مالک تھا اس نے کہا کہ زہ نصیب، آل رسول میرے باغ میں تشریف لائیں، میرے تو قسمت ہی جاگ گئے، آپ کا اپنا باغ ہے، کھائیں۔ پھر مولانا کی طرف دیکھا کہ عالم دین تشریف لائے ہیں، تو یعنی یہ برکت ہے فلاں، اس کی بھی تعریف کی، اور ان دونوں کی تعریف ان کو خوش کر کے اس سے کہتا ہے کہ دیکھو وہ تو سید ہے ہی سب کچھ ان کا، ان کے جد کا ہی ہم کھا رہے ہیں صدقہ، اور یہ عالم دین ہے، ان کا ہماری گردن پہ حق ہے، تو کس حق کے تحت گھسا ہے؟ وہ سید اور مولوی دونوں نے کہا کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے جب دیکھ لیا کہ یہ سیپریشن ہو گئی ہے، فرقہ بن گیا ایک، اس نے پکڑ کے اس کا اچھی طرح پھینٹا لگایا، مار مار کے اس کو بھگا دیا کہ حرام خور میرے باغ تو وہ کھاتا ہے۔ اس کے بعد پھر متوجہ ہوا ان کی طرف اور کہتا ہے کہ شاہ صاحب آپ تو اہل رسول ہیں، ہم تو صدقہ ہی آپ کے سر کا کھا رہے ہیں، نہ رسول پاک نہ ہوتے تو ہمارے ہاتھ پہلے کیا ہوتا، ساری کائنات آپ کا کھا رہی ہے، لیکن یہ جو مولوی ہے یہ تو لوگوں کو یہ سکھاتا ہے نا حرام حلال کیا ہے، یہ کیا سکھائے گا لوگوں کو جو خود حرام کھا رہا بغیر پوچھے ہوئے۔ سید نے کہا بات تو ٹھیک کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ دونوں بھی الگ ہو گئے، پھر اس نے مولوی کو پکڑ کر اچھی طرح اس کی مار پیٹ کی، اس کو بھگا دیا، اور پھر سید سے کہتا ہے کہ تم رسول کی عزت کا باعث ہو یا رسول کے لیے ننگ اور آر کا باعث بنو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ آل رسول اور رسول کو بدنام کرتے ہو، اور پکڑ کے پھر سید کی بھی اس نے اچھی طرح طبیعت سیٹ کی۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے قبول کر لیا کہ مثلا ایک اسلامی ملک پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوں؟ ہرگز۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ کاٹ کاٹ کے تب اپنا کام کرے، اور یہ ہماری وہ حالت ہے کہ دوسرے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، خوش ہو جاؤ دوسرے کے ساتھ، پتہ چل رہا ہے کہ وقت وہ آیا کہ وہی حرکت جو ان کے ساتھ ہو رہی تھی وہ ہمارے ساتھ بھی ہو گئی۔ یہ شیعہ اور سنی مسئلہ جو ہے یہ جتنی خدمت کر رہا ہے عالم کفر کی، اور کوئی دنیا میں مسئلہ عالم کفر کی اتنی خدمت نہیں کر رہا جتنا، اور یہ خدمت گزار ہیں کہ جو اور بھڑکاتے ہیں ان چیزوں کو اور ان بحثوں کو بھڑکائے رکھتے ہیں جن کی وجہ سے شیعہ سنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور نفرتیں اور دوریاں بڑھتی ہیں۔ اگر جو علی کو ماننے والا ہے وہ تو پھر علی کی روش پر چلے، تاکہ اگر علی قیامت کے دن سوال کرے کہ مجھ سے تو جنہوں نے جنگ کی تھی آ کر میں نے کیا، تو ان کو مت دیکھ، تو دیکھ علی نے میں نے کیا کیا تھا، تو نے مجھے فالو کرنا ہے، تو اس کو فالو کرنا شروع ہو گیا جس نے میرے نام پر تبرے کروائے تھے، مجھے گالیاں نکلوائی تھی، تو اس کو فالو کرنا شروع ہو گیا۔ مولا کی روش دیکھیں نا،
ممبروں سے گالیاں دینا، یہ کس نے شروع کروایا؟ یہ تاریخ نے بتایا ہوا کس نے شروع کروایا۔ رسول اللہ کے ممبر پر چڑھ کر لوگ یہ حرکتیں کیا کرتے تھے، عرصہ دراز تک جاری رہا، یہاں تک کہ عمر ابن عبدالعزیز جب وہ خلیفہ بنا تو اس نے حکومتی حکم جاری کیا۔ حکومتی حکم جاری کرنے کے باوجود لوگ نہیں رکے کیونکہ ان کے عقیدوں کا حصہ بن گیا تھا، اور جو عقیدوں کے حصے بنتے ہیں نا وہ حدیثیں جھوٹی سنا کے بنتے ہیں، خلاف قرآن، احکام قرآن کے خلاف۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ نے کچھ اور کہا ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں مانو، نہیں، رسول اللہ کے نام پہ گھڑ کے بنائے جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے، لہذا عقل مندی وہ ہے۔ آپ دیکھیں، عرض کروں میں حل کیا ہے، قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، پھر دیکھیں جو قرآن والی بات ہے وہ کون سے علماء کرتے ہیں۔ آپ مراجع میں مثلا فرض کریں جو اس مقام پر ہے کہ جن کے پیچھے قوم چلتی ہے، ان میں سے دیکھیں قرآن کے اصول، قرآن کے لب و لہجے والے کون ہیں، قرآن کے اہداف والے کون ہیں۔ اللہ ہدایت کرنے والا ہے، جو چاہے گا اللہ اس کی ہدایت کرے گا، اللہ کی کتاب اس کی ہدایت کرے گی، لیکن سنی سنائی سے نہیں۔ میری باتوں کو چھوڑیں، قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہ احکام بڑے سخت ہے، ان کی طرح نہ ہونا جو تم سے پہلے جن کے پاس اللہ کی بینات آئی تھی، ان کے آنے کے بعد اختلاف کیا اور تفرقوں میں بٹے، فرقہ واریت کی انہوں نے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بڑا، انہوں نے دین خدا تباہ کر دیا۔ وہ دین آیا تھا ساری انسانیت کے لیے، انہوں نے ایک دوسرے کو بھی نہ چھوڑا اس دین کا نام لے کر۔ جس دین نے انسانیت کو نجات دینی تھی، اس دین کو کی طاقت کو ایک دوسرے کو ذبح کرنے اور مارنے پر استعمال کیا گیا۔ ان کی طرح مت ہونا، بڑی سزا ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔